مسترد کیا گیا اور اس فیصلے نے آج کے آنے والے فیصلے کو پہلے ہی متنازع بنا دیا تھا۔ تمام ملک کی سیاسی جماعتوں نے، سول سوسائٹی نے، تمام وکلا برادری نے، بار ایسوسی ایشنز نے، چاہے وہ سابقہ صدور ہوں یا جو بار ایسوسی ایشن سپریم کورٹ ہے، تمام وکلا، لیگل ایکسپرٹس، سب نے کل کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ اس لیے کیونکہ فل کورٹ پارلیمان یا آئینی جو ایک مسئلہ تھا اس کی تشریح کے لیے اگر بنا دیا جاتا تو آج کا جو فیصلہ آیا ہے، جو کہ کل واضح ہو گیا تھا کہ یہ فیصلہ آنا ہے، اور اس فیصلے نے جو آج آیا ہے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ اگر حمزہ شہباز نہیں ہوگا تو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ جانتی ہے کہ پنجاب کا مینڈیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، نواز شریف کا ہے، شہباز شریف کا ہے۔ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ابہام مسلم لیگ نون کے اندر نہیں ہے، ایک کلیئرٹی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فیصلہ پنجاب کے اوپر ایک ایسے شخص کو مسلط کر دے جس کا مینڈیٹ پنجاب کا نہیں ہے۔ اور ایک فیصلہ، یہ ایسا فیصلہ آیا ہے جو ملک کے اندر جوڈیشل کو سے مطابقت رکھتا ہے، اور یہ فیصلہ ملک کو، عوام کو اور زیادہ انتشار، فساد، انارکی اور تقسیم کی طرف لے کر جائے گا۔ وہ فیصلہ جس کو آدھی سے زیادہ عوام نہیں مانتی، جو سیاسی جماعتیں جنہوں پٹیشن فل کورٹ کی لے کر کورٹ کے سامنے گئے تھے، کیونکہ وہ بینچ جو ہمیشہ ایک بائسڈ بینچ تسلیم کیا جاتا ہے ایک رائے کے مطابق، اس کا بننا ہی اس فیصلے کو اور انصاف کو ہوتے ہوئے نہیں نظر آنے کی نوید تھا۔ اس لیے تمام سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ ووٹ ڈالنے کی، اور ان ممبران نے جب ووٹ ڈالا ان کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر بائی الیکشن ہوتے ہیں، ان ووٹوں کو نہ گننے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ عمران خان کا خط پارٹی ہیڈ کی حیثیت سے لکھا جاتا ہے، اور جب دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو چودھری شجاعت صاحب اپنی پارٹی کو ایز پارٹی ہیڈ ایک ہدایت جاری کرتے ہیں جس کے اندر 10 ووٹوں کا شمار سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کے مطابق جو ہے نہیں کیا جاتا، جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی، کیونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا۔ وہ خط پارٹی ہیڈ عمران خان کا تھا، اور یہ خط چودھری شجاعت پارٹی ہیڈ کیو لیگ کا تھا، جنہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو، جس کو اپنی عزت کا خیال نہیں، عمران خان نے ڈاکو کہا ہے، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، میرا کینڈیڈیٹ جو ہے میں عمران خان کو ووٹ نہیں دوں گا۔ یہ ڈائریکشن جاتی ہے، اور ڈائریکشن میں لکھا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز کو ووٹ دینا ہے۔ چودھری شجاعت کا پارٹی ہیڈ حیثیت سے جو خط لکھا گیا وہ حرام، اور عمران خان کا پارٹی ہیڈ سے حیثیت سے لکھا ہوا جانے والا جو خط ہے اس میں 25 ووٹوں کو نکالا جاتا ہے، اور چودھری شجاعت کے خط کے باوجود پرویز الہی کو میں 10 ووٹوں کو ڈالا جاتا ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے، یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ اگر چودھری شجاعت کی ہدایت پر 10 ووٹ نہیں گنے گئے تو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، یہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی، اور اگر عمران خان لاڈلے کے اسی حیثیت میں لکھے جانے ووٹ 25 ووٹوں کو نکال دیا جائے، اس کی گنتی نہ ہو، لوگ ڈی سیٹ ہو جائیں، بائی الیکشن ہو جائے، اور اسی طرز کے اوپر اگر چودھری شجاعت خط لکھے تو وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو، اس کے لیے فل کورٹ مانگی تھی۔ اور یہ جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے تمام سیاسی قائدین جو کہ پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہر طبقے سے، ہر اطراف سے یہ آواز آئی کہ ہمیں فل کورٹ چاہیے۔ کیوں نہیں بنایا گیا فل کورٹ؟ فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا۔ اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح میں فرق ڈالا جا رہا ہے، اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے۔ کیوں؟
ایسا صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے. اور یہ میں بتا دوں کہ ایک فیصلہ نواز شریف کا آیا تھا جب آپ نے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو, اور آپ نے کہا کہ کل آپ کہہ رہے تھے عدالت سے آواز آ رہی تھی کہ ہم نے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو 5 ممبر بینچ نے نکال دیا تھا, اور اس دن کے بعد آج تک ملک میں معاشی تباہی, بے روزگاری, افلاس, بھوک, افراتفری, فساد, نفرت کے بیج بوئے گئے. اور آج جو فیصلہ آیا ہے یہ اسی کا تسلسل اور اس کے اثرات بھی ویسے ہوں گے. یہ ملک میں تقسیم پیدا کرے گا, یہ ملک کے اندر مزید انتشار پیدا کرے گا, اور زیادہ انصاف کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں گی. ہمارا یہ مطالبہ تھا اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس فیصلے کی تشریح کے لیے فل کورٹ بنانا چاہیے تھا. آئین کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب کی ایک عدلیہ بحالی کی جدوجہد تھی. آج سے اس کا دوسرا باب شروع ہوا ہے. اب آئین کی بالادستی, پارلیمان کی بالادستی اور عدلیہ کو ان چیزوں سے, جکڑی ہوئی چیزوں سے نکالنے کی جدوجہد کا آغاز ہوا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو آئین کی بالادستی بھی واپس لے کر دیں گے, پارلیمان کی بالادستی بھی واپس دیں گے, اور پاکستان کے عوام کا اصل مینڈیٹ جو 2018 میں چوری ہوا, جو اس وقت کے عدالتی فیصلے نے چوری کیا جب نواز شریف کو اپنی کرسی سے ہٹایا گیا, اور انشاءاللہ آج کے فیصلے کو بھی دوبارہ پارلیمان کی بالادستی اور آئین کی بالادستی میں تبدیل کریں گے. جی ملک احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پڑھا. دیکھیں یہ بیسکلی 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو میں کیونکہ کل پروسیڈنگز میں وہاں پہ تھا کورٹ میں, اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ فلو بڑی 2 موٹی بنیادی باتوں کے گرد بحث گھومتی رہی. اور پہلے تو یہ گھومتی رہی کہ ڈائریکشن جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی کی ہوگی یا پارٹی ہیڈ کی ہوگی. یہ ایک بحث تھی جو کل سے سارا دن